وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں، آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ پیشی پہ پیشی پڑتی گئی، یہ آگے آگے بھاگتے گئے، عدالت ان کو پرسیو کرتی رہی اپنے عدالتی پروسیس کے مطابق، پھر یہ ہائی کورٹس میں چلے گئے عدالتی احکامات کے خلاف، لیکن وہاں بھی ان کی بات بنی نہیں، کیونکہ بڑا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا اور ان کو کورٹ میں پیش ہونا تھا، سیشن کورٹ میں، اور الٹیمیٹلی عدم حاضری کی بنیاد پہ ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ایشو ہوئے، جو شاید ہی کوئی پولیٹیشن ہوگا جس کے ایشو نہیں ہوئے ہوں گے زندگی میں 1 2 بار 3 بار۔ لیکن یہ تو ایک عجیب عالم ہے، گھبراہٹ کا ایسا عالم ہے کہ چہرے پہ زردی چھائی ہوئی ہے، کبھی بیڈ کے نیچے چھپ جاتے ہیں، کبھی بیڈ روم کے اندر چھپ جاتے ہیں، کبھی زمان پارک کو بنکر میں تبدیل کر دیتے ہیں، کبھی اپنے کارکنوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، ڈنڈے سوٹے پکڑے ہوئے ہیں، وہ رومال سے باندھے ہوئے ہیں، ماسک لگے ہوئے ہیں، پیٹرول بم تیار کیے ہوئے ہیں، خواتین کو استعمال کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو یوز کیا جا رہا ہے، اور تو اور تحریک طالبان کے جو ٹرینڈ لوگ ہیں وہ بھی وہاں پہ نظر آ رہے ہیں ریکارڈ یافتہ۔ تو یہ کیا منظر ہے؟ یعنی کس چیز کا خوف ہے؟ ایک عجیب خوف ہے۔ بھائی عدالت نے آپ کے وارنٹ، ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، آپ عدالت چلے جاتے تو یہ نہ جاری ہوتے، آپ کورٹ پروسیڈنگ کو فالو کرتے اور وہاں سے انصاف مانگتے۔ دوسروں کو بھی تو آپ یہی نصیحت کیا کرتے تھے نا، یاد ہے نا آپ کو، جب یہ پھپتیاں کستے تھے، جب یہ کہا کرتے تھے کہ میں ان کو جیلوں میں ڈالوں گا اور ٹھونس دوں گا۔ ہم تو ایسی کوئی بات نہیں کرتے بھائی، ہم کون ہیں آپ کو جیل میں یا کسی کو جیل میں ڈالنے والے؟ اگر کوئی قانون توڑے گا تو قانون حرکت میں آئے گا اور اس کے مطابق اس کا فیصلہ کورٹ کرے گی۔ تو جن عدالتوں پر اعتماد کا ہمیں مشورہ دیا جاتا تھا، ہم نے تو ثاقب نثار جیسے آدمی کی کورٹس میں بھی ہم پیش ہوئے ہیں، اس کے بعد کھوسا صاحب کی جو نظام عدل تھا، جو 2 نمبر انہوں نے تشکیل دیا تھا، اس میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں، ہم احتساب عدالتوں میں بھی پیش ہوتے رہے ہیں، جہاں ہمیں پہلے سے پتا ہوتا تھا کہ آج ریمانڈ ملے گا کہ جیل جائیں گے۔ تو یہ تو حالات تھے، جج صاحب خود ہی بتا دیتے تھے وکلا کو کہ آج ریمانڈ ہے، حکم آ گیا، ریمانڈ دینا، واپس نہیں جان دینا، جیل نہیں، واپس نیب جاؤ گے۔ یہ سارے تماشے ہم نے بھگتے ہیں، کس نے نہیں بھگتے؟ کبھی کوئی چیخ نہیں ماری، کبھی کوئی رونا دھونا نہیں ڈالا، کبھی عدالتوں پر جا کے پتھراؤ اس طریقے سے نہیں کیا کہ لے جائیں۔ ایک دن ہائی کورٹ گیا تو وہاں اپنے ساتھ ایک جمع غفیر لے گیا تاکہ عدالت کو پریشرائز کیا جائے۔ بہرحال اب جب آپ کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری ایشو ہو چکے ہیں، آپ نے کورٹ نہیں جانا، تو مجھے بتائیں اسلام آباد پولیس کیا کرے؟ اسے تعمیل نہیں کرانی وارنٹ کی؟ اب وہ تعمیل کروانے آئے ہیں تو ان کے پاس کیا ہے؟ کوئی ویپن نہیں ہے، وہ ان کے پاس شیلڈز ہیں، اور ظاہر ہے اگر کوئی حملہ کرے گا تو ڈنڈا بھی ہاتھ میں ہوگا، اور انہوں نے ان کی درگت بنا دی، مار مار کے ڈی آئی جی کو زخمی کر دیا، 65 کے قریب پولیس والوں کو زخمی کیا۔ اگر ارادہ ہوتا تشدد کرنے کا تو 65 پولیس والے زخمی ہونے تھے یا ان کے لوگ جو تھے وہ بھڑکنے تھے؟ ایسا تو کوئی کام ہی نہیں ہوا۔ اور آپ سارے گواہ ہیں جو لاہور کے صحافی ہیں، موقع پہ تھے کہ پولیس جو تھی وہ مار کھا رہی تھی، لیکن وہ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے وہاں پہ کھڑی تھی۔ تو پولیس والا کسی کا بیٹا نہیں ہے، وہ کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، اس کی جان جو ہے وہ عرضہ ہے کیا دوسروں سے؟ یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور جو پیٹرول بم پھینکے ہیں وہ تصویریں آپ نے دیکھی ہیں، وہ جو لڑکے وہاں پہ 12-14 پولیس والے تھے، خدا نہ خواستہ کوئی زندہ جل جاتا کہاں سے پورا ہوتا؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان یہ پہلی بار نہیں کیا، یہ تو ڈریکولا بن گیا ہے۔ اور مبارک و سہولت کاروں کو جو اسٹیبلشمنٹ میں بھی تھے اور جو جوڈیشری میں بھی تھے اور میڈیا میں بھی تھے، اور میڈیا ہاؤسز کے مالکان بھی ملوث تھے، جو باہر سے دہاڑیاں لگا کے آ گئے ہیں، اربوں روپے کی اور میڈیا چینل کھول لیے انہوں نے، وہ بہت سارے تھے، ڈکٹیشن لیتے تھے وہ پچھلی اسٹیبلشمنٹ سے۔ تو ایک ان ہولی الائنس تھا، انہوں نے ایک آدمی کو گھڑ دیا ہے جو بنیادی طور پہ بہروپیہ ہے اور آوارہ گرد آدمی ہے، خود کہتا ہے میں پلے بوائے تھا، اس کو اٹھا کے تو ایک پوتر بنا کے اور اس کو دیوتا بنانے کے لیے جو مستند سیاسی قیادت تھی اس کے منہ کالے کیے، ان کو جیلوں میں ٹھونسا، کرپشن کے جھوٹے الزام لگائے، آج اب بھگت رہے ہیں، اب پوری ریاست بھگت رہی ہے۔ یہ انہی کا کیا در ہے جو ہر 10-12 سال بعد نیا تجربہ کرتے ہیں اور جن کے تجربات کے شوق پورے نہیں ہوتے، اور بھگت رہی ہے 22 کروڑ پاکستانی بھگت رہے ہیں۔ آئی ایم ایف سے معاملات کیوں طے نہیں ہو رہے ہیں؟ وہاں رکاوٹیں آ رہی ہیں، انہیں پتہ یہ معاشی طور پہ کمزور ملک ہے، معاشی طور پہ لرز رہا ہے، اب وہ شرائط آ رہی ہیں جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ ڈار صاحب نے کوئی ایک بات بھی کی ہے، کل آپ لوگوں نے سن لی ہے۔ تو یہ کھیل جو پاکستان کی سالمیت سے کھیلا جا رہا ہے، اس کا جو چہرہ ہے اس کا نام عمران خان ہے، بدقسمتی سے۔ یہ کوئی سیاستدان نہیں ہے، یہ پاکستان کی RSS ہے،
جو یہ پی ٹی آئی کی شکل میں بنی ہے. یہ جو جتھوں کی سیاست ہے, جتھا اکٹھا کر لو 2-4-5 ہزار آدمیوں کا اور ریاست کی رٹ کو چیلنج کر دو. تو اگر تو ملک اس طرح چلانا تو پھر سارے یہی کام کر لیتے ہیں, بجائے الیکشن لڑنے کے جتھے اکٹھے کر لیتے ہیں. جتھا اکٹھا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ ہر بندہ کر لے گا, کوئی 200 کرے گا, کوئی 2000 کرے گا, 20,000 کرے گا. پھر انہیں کنٹرول کون کرے گا؟ کون سی عدالت کنٹرول کرے گی اس کو؟ اور یہ بھی بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ ایک عدالت ناقابل ضمانت وارنٹ ایشو کرتی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروسیڈنگ چل رہی ہے, اور لاہور ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آ جاتا ہے جی گل بات کر لو آپس میں. آپ پنچایت کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے یہاں پہ, آپ ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے قانون اور آئین کی. تو یہ جو 2 پاکستان بنا دیے گئے ہیں, عام آدمی کا اور پاکستان ہے, عمران خان کا اور پاکستان ہے. ہمیں تو کبھی اس طرح کی رعایت نہیں ملی. ہم دوسری پشت پہ سیاست کر رہے ہیں, کئی بار ایم این اے بنے ہیں, وزراء بنے ہیں. ہم تو ابھی بھی کیس کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا بھگت رہے ہیں, ایک جھوٹا کیس. سال ہو گیا حکومت میں آئے مگر کیس بھگت رہے ہیں, ہر پیشی پہ جاتے ہیں. اگر نہ جانا تو حاضری معافی کی بہت کم ہوا ہے, میرا خیال ہے 100 میں سے شاید 2 بار. تو وہ حاضری معافی کی درخواست دیتے ہیں, وہ بھی خود پیش ہو کے دینی پڑتی ہے. جج صاحب اگر اجازت دیتے ہیں تو حاضری معافی ہو جاتی ہے, یا وکیل صاحب چلے جاتے ہیں. بہت کم. آپ سارے گواہ اس بات کے. میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف روز نہیں جاتے تھے بھیا, مجھے بتائیں آپ, فجر کے ٹائم پہ یہاں سے نکلتے تھے, پتا تھا کہ یہ کورٹ کینگرو کورٹ ہے, 2 نمبر کورٹ ہے, سارا کچھ ریموٹ کنٹرول سے کیا جا رہا ہے, پھر بھی سزائیں لے رہے تھے. کیا ضرورت تھی میاں نواز شریف کو اور مریم نواز کو آنے کی, کلثوم نواز صاحبہ کو ڈیتھ بیڈ پہ چھوڑ کے, کہ بھی عدالتی فیصلہ آ گیا تھا. فیصلے کی جو حقیقت ہے وہ سب کو پتا ہے, ابھی مزید سامنے آئے گا. مگر عدالت عدالت ہوتی ہے, جتنی بھی متنازع ہو. آپ عدالت پہ چڑھائی تو نہیں اس طرح کر سکتے. آپ فیصلے پہ تنقید کر سکتے ہیں, آپ اختلاف رائے کر سکتے ہیں, مگر آپ کو عدالت میں جانا ہے, ورنہ تو نظام ہی ختم ہو جائے گا سارے کا سارا. پھر تاریخ کی عدالت میں فیصلہ ہوتا ہے کہ عدالتی فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. تاریخ کی عدالت نے بہت سے عدالتی فیصلوں کو کوڑا دان میں ڈال دیا ہے, وہ اپنی جگہ. تو یہ عمران خان ہے کیا چیز, اور سمجھتا کیا اپنے آپ کو, کیا ہے, کیا کیا اس نے؟ میں تو خود حیران ہوں. سوائے کھیلنے کے کیا کیا, یا سازش کرنے کے سوائے کوئی جدوجہد کی ہے, کوئی آمریت کو للکارا ہے, کوئی آئینی بالادستی کی لڑائی لڑی ہے, جھوٹ بول بول کے, مغلظات بک بک کے, اور لمبی لمبی چھوڑ کے, اور اپنے سہولت کاروں کی مدد سے اور فورن فنڈنگ کی مدد سے جو اسٹیبلش ہو گئی ہے, ایک کھڑا کر دیا گیا گروہ, اب ریاست بھگت رہی ہے اس کو. تو مجھے یہ گزارش کرنی ہے کہ یہ جو مار پیٹ کی ہے, انہوں نے پولیس والوں کو مارا ہے, تشدد کیا ہے, جہاں میں فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ ہوں, فیڈرل گورنمنٹ اس کا نوٹس لے گی. اور جنہوں نے یہ مار پیٹ کی ہے, جو فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین ہے, اس میں قانون جو ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا, اور جو شخص سپاٹ ہوا اس کام میں وہ قانون اس کے خلاف حرکت میں آئے گا. ایک میں مجھے عثمان بولنے دے بیٹا. جہاں تک پنجاب حکومت کا تعلق ہے, وہ ان کا کام ہے, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, وہ بہتر جانتے ہیں انہوں نے کیا کرنا. اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو عدالت تو جانا ہی پڑے گا. آپ سر کے بل بھی کھڑے ہو جائیں تو آپ کو عدالت لے کے جایا جائے گا, جو مرضی کریں آپ, کورٹ کے اندر تو آپ کو پیش ہونا ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. آگے کورٹ کا کام ہے, کورٹ آپ کو رکھتی ہے, پکڑتی ہے, چھوڑتی ہے, اگلی ڈیٹ دیتی ہے, اس سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے. وہاں وکیل ہوگا الیکشن کمیشن کا, وہ جانے تو عدالت جانے, لیکن آپ کو پروڈیوس کرنا ہے, پروڈیوس آپ کو کرنا ہی کرنا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ اچھے طریقے سے پروڈیوس ہو جائیں. سیاسی قیادتیں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے نہیں استعمال کرتی, اور یہ نہیں کرتی کہ وہ بنکر بنا لیتی ہیں, مورچے بنا لیتی ہیں, اور نو گو ایریا بنا دیتی ہیں. یہ سیاسی لوگوں کا کام نہیں ہے, یہ جتھا برداروں کا کام ہے. تو عمران خان فیصلہ کر لے اس نے جتھا بردار بننا ہے یا سیاسی جماعت بنانی ہے. ایک طرف لوگوں, 2 طرف نہیں لگ سکتے. تو میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ, اور اسی طرح یہ جو فیصلے آتے رہے ہیں کہ جی یہ بڑے نامناسب فیصلے تھے, ہم ان فیصلوں کو بالکل ہم ان پہ تنقید کرتے رہیں گے. یہ ہمارا کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل ڈیموکریٹک رائٹ ہے. ہمارے لیے اور قانون ہے, عمران خان کے لیے اور قانون ہے جناب. تاریخ, اچھا آپ کل آ جائیں, اچھا کل نہیں آ سکتے, پرسوں تشریف لے آئیں, پرسوں پھر 2 دن بعد آ جائیں, اچھا نہیں آ سکتے, چلے اور دیتے ہیں تاریخ. ہمارے ساتھ تو یہ سلوک نہیں کیا گیا, ہمارا تو چورا کر دیا گیا, کیونکہ ڈنڈا چل رہا تھا اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا, تو چورا کر دیا گیا. ہمیں نہیں پتا کیا ہوتا تھا, سب پتا ہے, ایک ایک آدمی کو جانتے ہیں, ایک ایک کا نام پتا ہے. جو کچھ ہم پہ بیتی ہے وہ یہ تھوڑے ہے کہ وہ محو ہو گئی ہے, مگر ہم بدلے لینے والے لوگ نہیں ہیں. اور کون سا کردار ہے جو ہم, جس کے نام پتا ہمارے پاس نہیں ہے, جو وہ کرتا تھا,
اسٹیبلشمنٹ میں تھا یا جوڈیشری میں تھا، سب معلوم ہے. اب معذرتیں کرتے ہیں آ کے آپ پرائیویٹ تقریبات میں، میں نہیں نام لوں گا کسی کا. تو معذرت کا کیا فائدہ؟ ریاست سے کھلواڑ کیا، ریاست کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، پاکستان کو لا کے معاشی تباہی کے بالکل کنارے پہ کھڑا کر دیا. اس میں وہ سارے جج شامل ہیں جو اس سازش کا حصہ تھے، وہ فوجی افسران بھی شامل ہیں جو اس سازش کا حصہ تھے، وہ صحافی بھی شامل ہیں جو بکاؤ تھے اور ٹکے ماری کرتے تھے اور جھوٹے پروگرام کرتے تھے. یہ سارے ملے ہوئے تھے. انہوں نے اس ملک کو اس حال تک پہنچایا ہے اور ان کے گناہوں کا ٹوکرا ہمارے سر پہ آ گیا ہے، کیونکہ ہم بھاگ نہیں سکتے. ہمارا ملک ہے، اسے چھوڑ کے کدھر چلے جائیں؟ جا تو نہیں سکتے، یہی رہنا ہے. اور بالکل ہمیں پتا ہے ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگایا ہے. یہ تھوڑا ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ سیاست داؤ پہ نہیں لگ گئی. آبویسلی جب آئی ایم ایف سے معاملات نہیں ہوں گے، دنیا جب پیسے نہیں دے رہی ہوگی، نظام خراب ہو چکا ہوگا، تو مہنگائی اوپر کی طرف جائے گی. اور جب مہنگائی بڑھے گی تو لوگ جو ہیں وہ تکلیف میں ہوں گے. لوگ تکلیف میں ہیں، لیکن پاکستانی قوم کو یہ اچھے سے پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو 1 سال اذیت کا گزرا ہے قوم پہ، اس سے زیادہ اذیت ہم نے بھگتی ہے. نہ چھوڑ سکتے ہیں، نہ آگے جانے کا راستہ، نہ پیچھے آنا چاہتے ہیں. پیچھے آنے کا راستہ تو ہر وقت موجود ہے، لیکن ہم نے دوڑ نہیں لگائی ہے اور ہم دوڑ نہیں لگائیں گے. اور عمران خان صاحب کی کوئی غلط فہمی ہے تو دور کر لیں. یہ پہلا ڈکٹیٹر نہیں ہے جس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے ہمارے بڑوں نے اور ہم نے بہت سے ڈکٹیٹر دیکھے ہیں، فوجی ڈکٹیٹر بھی اور سول ڈکٹیٹر بھی. یہ بدترین ڈکٹیٹر ہے جس کا نام عمران خان ہے. یاسمین راشد صاحبہ کی گفتگو سن لی آپ نے عارف الوی کے ساتھ؟ وہ فکر مند ہو رہی ہیں کہ کوئی گڑبڑ نہ ہو گئی تو کیا کریں گے، اسے کوئی فکر نہیں. پھر انہوں نے اسد عمر کا ذکر کیا کہ وہ بھی بائی بیٹھا ہوا ہے. تو سنتا تو ہے نہیں ہے کسی کی نہیں سنتا. عامر مطلق ہے، اپنی پارٹی میں بھی کسی کی نہیں سنتا. اور آپ نے وہ ڈنڈا بردار دیکھے، اچھے خاصے گھرانوں کے لوگ. ایک پیر گھرانے کا نوجوان وہ آرٹیکل لکھتا ہے، یہ وہ بھی ڈنڈا لے کے کھڑا ہے. بے شمار لوگوں کو ڈنڈا بردار بنا دیا ہے اور کہہ رہے ہیں اعجاز شاہ صاحب بزرگ آدمی ہیں، ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، سیاسی اختلاف اپنی جگہ، تو وہ بیمار ہوں گے. ان کو فون جا رہا ہے جو ہم نے سنی ہے سوشل میڈیا پہ کہ ٹکٹ لینا تو بندے لے کے آؤ. یہ جنت کا ٹکٹ ہے، یہ جہنم کا ٹکٹ ہے جو دینا تو چاہ رہے ہو تم. حملے کروانا، ملک کی سالمیت سے کھیلنا، یہ جنت کا ٹکٹ نہیں ہے بھائی، یہ جہنم کا ٹکٹ ہے. اور یہ جو مقبولیت کے پہاڑ پہ چڑھے ہوئے ہو، اور بھی کچھ لوگ بڑے مقبول تھے. جو جتنے اونچے پہاڑ پہ چڑھتا اتنی تیزی سے نیچے گرتا ہے. تو یہ عمران خان صاحب جو کھیل کھیل رہے ہیں، یہ پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے. یہ پاکستان یہ چاہتے ہیں کہ حکومتی کارکردگی بالکل ختم ہو، بھلے ملک ڈیفالٹ ہو جائے، بھلے ملک ڈیفالٹ ہو جائے. جو بعد میں آئے گا وہ یہاں ہی آئے گا. بھلے ملک ڈیفالٹ ہو جائے اور یہ کہ ریاست کو قیمت جو ادا کرنی پڑتی ہے کرے عمران خان صاحب. میں تو سمجھتا ہوں وائز آدمی نہیں ہے بھائی. اگر کل حکومتی کرنے کے لیے آنا نا تو کس پہ حکومت کرنی ہے؟ ڈھانچے پہ حکومت کرنی ہے. ملک میں جان ہوگی تو حکومت کرو گے نا. ہمیں کام کرنے دو بھائی، خود اپنا کام کرو. اگر آپ سمجھتے ہو کہ کیسز ٹھیک نہیں ہے تو جا کے کورٹ میں کانٹیسٹ کرو. یہ جتھے بازی کرنا، یہ ڈنڈے ماری کرنا، یہ پیٹرول بم چلانا، پورے صوبوں سے لوگوں کو بلانا. ایک سوال اور ہے، اگر اسلام آباد پولیس جی بی چلی جائے اور وہاں جا کے گلگت بلتستان کی پولیس سے مقابلہ کرے تو جی بی کے لوگوں کو کیسا لگے گا بتائیں؟ تو کیا کوئی کہ گلگت بلتستان میں جس طرح سہولت کاروں نے آپ کی حکومت بنوائی تھی، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگوں کو پین ڈاؤن کیا تھا اور اٹھا کے لے جا کے بعض لوگوں کو جو پی ٹی آئی میں جبر سے شامل کروایا تھا، وہ ساری کہانی ہمیں پتہ ہی ہے، سب کو پتہ ہے. چلو بن گئی حکومت، وہ تو اب ٹک جاؤ نا یار. وہ جی بی کا وزیر اعلیٰ ٹک ہی نہیں رہا، اس نے یہاں پہ بھیج دیا جی بی کی فورس. وہ گنز لی ہوئی ہے، پنجاب پولیس اور اسلام آباد پولیس نہیں تھی اور وہ گنز لے کے کھڑے ہیں یہاں پنجاب کی ٹیریٹری میں. یہ کیا قانون کے مطابق ہے؟ اس لیے گلگت بلتستان کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں تھی، لیکن اب ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کا کیا علاج کیا جائے. کیونکہ اگر یہ ریاست کے ساتھ چھیڑخانی کریں گے اور ریاست کے دیے ہوئے وسائل کو ریاست کے خلاف استعمال کریں گے اور وہ صوبائی منافرت پھیلانے کی کوشش کریں گے تو پھر ان کو پرائز پے کرنی چاہیے. اس پر بھی غور ہو رہا ہے، پولیٹیکل طریقے سے سوچ رہے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ کو جو حکومتیں ملی ہوئی ہیں آپ ان کو استعمال کریں گے اپنے ذاتی مذموم مقاصد کے لیے، جس طرح آپ نے عمران خان صاحب اسمبلیاں توڑوائی ہیں. میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں، پھر بعد میں یہ
جب کورٹ پروسیڈنگ ہوئی تو اطہر من اللہ صاحب نے یہ نقطہ اٹھایا کورٹ میں کہ جناب جمہوریت میں کسی کے پاس ایبسولوٹ پاور نہیں ہوتی، یعنی وزیر اعظم قومی اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے لیکن پٹی باندھ کے نہیں کر سکتا آنکھوں پہ بغیر وجہ بتائے. کیا قومی اسمبلی ہے کہ کھلونا ہے کہ جسے توڑ دینا آپ نے، یا کوئی ڈسپوزیبل گلاس ہے کہ توڑ دیا تو فرق نہیں پڑتا. 2 صوبوں کی اسمبلیاں عمران خان نے حکم دیا توڑ دو، انہوں نے توڑ دی، کوئی وجہ نہیں. تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ جب ایک سینئر جج صاحب نے نقطہ اٹھایا تو خاموشی طاری ہے، اگلے دن وہ بینچ میں ہی نہیں ہے. تو یہ اس طرح نظام تو نہیں چلے گا. یہ جو اب اگر آپ 2 الیکشن کروا دیں صوبوں میں پرانی مردم شماری پہ اور اگلے 2 صوبوں میں الیکشن کروائیں گے آپ ٹائم پہ اور وفاق میں نئی مردم شماری پہ، تو کیا تماشا لگے گا؟ روٹی کھانے کو نہیں ہے، خزانے میں پیسہ نہیں ہے، تنخواہوں کے پیسے دینے مشکل ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی ذاتی پسند ناپسند کے لیے ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ریاست کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو آج لوگ نہیں بول رہے، آج ان کے نام لیے جا رہے ہیں جو سابق ہو گئے ہیں. کل جب آپ سابق ہوں گے تو آپ کا بھی ذکر ہوگا. تاریخ تو نہیں معاف کرتی کسی، تاریخ نہیں معاف کرتی. اور آج کے ٹہرے میں وہ لوگ بھی کھڑے ہیں جو عمران خان کو لائے تھے، عمران خان ان کو ہی پڑ گیا. یہ ہونا ہی ہونا تھا. یہ بات تو ہم قومی اسمبلی میں جب جا کے تقریر کرتے تھے اپوزیشن میں کہا کرتے تھے کہ تم کمبل کو چھوڑو گے کمبل تمہیں نہیں چھوڑے گا. وہی ہوا ہے. تو آپ کم از کم یہ خیال کریں کہ آپ فیصلے کیا دے رہے ہیں. آپ ریاست کو مضبوط کر رہے ہیں، نقصان پہنچا رہے ہیں. ہم میں سے کسی کو بھی یہ اتھارٹی اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ اس کو اپنی منشا کے مطابق استعمال کرے. نہیں، قانون کی منشا کے مطابق استعمال کرنا ہے. اور اگر کوئی ہو، وہ سیاستدان ہے، وہ جرنیل ہے، وہ جج ہے، یا وہ کوئی سول سرونٹ ہے، قانون کو قانون کی منشا کے مطابق استعمال نہیں کرے گا تو غیر قانونی کام کرے گا. اس پہ سوال بھی ہوگا، اس کے بارے میں بات بھی کی جائے گی، اور اسے توہین کوئی سمجھتا ہے تو وہ اس کی مرضی. میں آخر میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب آپ کو کورٹ میں پیش ہو جانا چاہیے. جا کے آپ جائیں عدالت میں، عدالتوں میں پیش ہوں، اس تماشے کو بند کریں. آپ لاشوں کی سیاست بند کریں. آپ نے جو ذل شاہ کی لاش کے ساتھ سیاست کی ہے وہ گھٹیا کام کیا آپ نے. اس سے پہلے جو وہ آپ کا ایک پرستار تھا بیچارہ، میں نام نہیں آ رہا یاد، وزیر آباد میں جو 3 بچوں کا والد تھا معظم، وہ آپ کے گارڈ کی گولی سے اس کی شہادت ہوئی ہے. آپ ملتان میں تقریر کر رہے تھے کچھ سال پہلے، آپ کا جلسہ چل رہا تھا، سٹیمپیڈ ہوا تو وہ آپ کے کارکن جو تھے وہ اس سے دم گھٹنے سے ان کی وہ جانیں جا رہی تھیں اور کہا جا رہا تھا کہ اعلان نہیں کرنا، تقریر ہو رہی ہے. دیکھا ہوا نا وہ منظر آپ نے. یہ لاشوں کی سیاست کرتا ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ تو خون آشام بلا بن گئی ہے. جو اپنے کارکن جو ہیں چاہتا مجھے لاشیں ملیں اور ان لاشوں کی بنیاد پہ میں مظلومیت کا تلک لگا لوں اپنے ماتھے کے اوپر. یہ نہیں ہوگا عمران خان، اس میں تم ناکام رہو گے. جی لاہور میں وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جا رہی ہے. عمران خان کو بار بار عدالتوں میں بلوانے کے باوجود وہ پیش نہیں ہو رہے. عمران خان نے حکومتی اداروں کے خلاف عوام کو لاکھڑا کیا.